الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنا خاص فضل کیا، انعام اور اکرام والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے کی مبارک ساعات کے اندر عبادت کرنے کی، اپنے آپ کو منانے کی اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، لیکن یہ اس انداز سے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس انداز سے ہم اس مہینے کو گزار لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے شب و روز اس طرح گزریں کہ کسی وقت کسی موقع کے اوپر بھی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، اپنی زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنے کانوں سے، دل دماغ سے نہ سوچیں، نہ دیکھیں، نہ بولیں، نہ سنیں، اللہ کی نافرمانی والی بات بالکل نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، فرمایا فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو صرف بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کتنے شب بیدار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی تشریح فقہا یہ فرماتے ہیں محدثین کہ روزہ سارا دن رکھا لیکن افطار جو کیا وہ حرام مال سے کیا، روزہ سارا دن رکھا لیکن کانوں سے غیبت سنی، زبان سے غیبت کی، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی، اپنے کانوں سے گانے سنے، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی باتیں کی بھی صحیح اور سنی بھی صحیح، تو اس کے نتیجے میں انسان سارا دن بھوکا بھی رہتا ہے لیکن اس کا بھوکا پیاسا رہنا کسی کام میں نہیں آتا۔ تو ہم نے اپنے شب و روز کو قیمتی بنانا ہے۔ اور اگلی بات، چونکہ ابھی گندم کی کٹائی کا سیزن ہے تو اس حوالے سے، اور چونکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر عمومی طور پر لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کو ماننا، ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے شمار کیا ہے۔ تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو بھی سیکھیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مالی واجبات ہیں ان کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ جیسا کہ ابھی یہ گندم کی کٹائی اور اب عشر جو لازم ہوتا ہے، تو اب عشر کے مسائل سیکھنے ہیں کہ کل پیداوار زمین میں سے جتنی بھی ہمیں ملی ہے اس کل پیداوار کا 10واں حصہ ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے۔ عمومی طور پر کچھ لوگ تو یہ عشر نکالتے ہی نہیں، جو نکالتے ہیں وہ محض اندازے سے نکال دیتے ہیں، اب اتنے توڑے ہو گئے تو اتنے توڑے اس میں سے نکال دیے جائیں، تو جب وہ
کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی 50 کلو کا ہوتا ہے، کوئی 40 کلو کا ہوتا ہے، کوئی ایسے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اندازے سے نکال دیا جاتا ہے، اندازے سے نہیں، مکمل طور پر عشر نکالا جائے، 10واں حصہ نکالا جائے۔ اگر زمین ایسی ہے کہ جس کو کنویں کا پانی لگایا جاتا ہے، نہر کا پانی لگایا جاتا ہے، تو اس کا 20واں حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں وہ بارانی زمینیں ہیں، وہ کنویں والی چاہی اور نہری زمینیں نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں جو بھی پیداوار زمین میں سے ملے، چاہے وہ گندم کی صورت کے اندر ہے، مکئی کی صورت کے اندر ہے، جو اور باجرے کی صورت کے اندر ہے، جو جو فصل ہم زمین سے نکالیں گے اس کا 10واں حصہ ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بھی مسائل ہیں۔ کل مال میں سے اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو 40واں حصہ اللہ کی راہ کے اندر دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو بہت سخت وعیدات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اور قرآن و مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ علیم اس عذاب کو کہا جاتا ہے کہ عذاب کے دوسرے ٹکڑے بھی عذاب کے اس ٹکڑے سے پناہ مانگتے ہیں، اتنا سخت دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا ان تمام سونے چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے ان کے ماتھوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو۔ ان کے ماتھوں کو کیوں داغا جائے گا کہ جب ان کے سامنے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی جاتی تھی تو ان کے چہروں کے اوپر بل پڑ جایا کرتے تھے، اور پھر یہ کروٹ بدل کر کے چل پڑا کرتے تھے، تو یہ کروٹ بدلا کرتے تھے اور پیٹ پھیر کر کے جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان اعضاء کے اوپر داغنے کا حکم دے دیا اور فرمایا ھذا ما کنزتم، اے یقال، کہا جائے گا، یہ تسلیل مجرمین ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا، چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو گنجے سام کی شکل کے اندر تبدیل فرمائیں گے، اور جس سام کی آنکھوں کے اندر سیاہ جو نقطے ہوں گے، یطبقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سام کو اس کی گلے کا توق بنایا جائے گا، اور یأخذ بلحظمتیہ، وہ سانپ اس آدمی کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا میں وہ ہوں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ کے اندر لوٹانے سے بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہت بہتر چیز ہے، نہیں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ بہت بری چیز ہے ان کے لیے۔ سیطبقون، ان کو توق پہنایا جائے گا سانپ بنا کر کے قیامت کے دن، جس کے ساتھ وہ بخل کیا کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم بہت بڑے حماقت والی بات کر رہے ہو، تم نے تو دنیا سے چلا جانا ہے، یہ پہلے بھی اللہ کا تھا، تمہیں تمہارے پاس جانے کے بعد بھی یہ سارا اللہ ہی کا ہے، تو پھر اللہ کی راہ کے اندر دیتے کیوں نہیں ہو؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ تو اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ، عشر اور مالی واجبات ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، کون لے سکتا ہے، اور کون وہ آدمی ہے جو نہ لے سکتے ہیں اور جنہوں نے دینی بھی نہیں ہے۔ تین طبقے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ پہلا طبقہ ہے جس کو اغنیاء اور مالدار کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنا
اخراجات مکمل کر لینے کے بعد ان کا مال پیسہ بچ جاتا ہے، یعنی یہ معاشرے کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اغنیاء اور مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے حکم یہ جاری کیا کہ تم نے اپنے مال کا حساب لگانا ہے اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے مالوں کی، کل مال میں سے 40واں حصہ دینا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنا خرچہ بھی بمشکل پورا کرتے، پورا نہیں کر پاتے، اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر پاتے، بلکہ وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، تو ان کے بارے میں حکم یہ دیا کہ تم زکوٰۃ لے سکتے ہو، تمہارے لیے زکوٰۃ لینا جائز اور حلال ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں، مالدار لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم ان کو زکوٰۃ دو تاکہ یہ کم از کم غربت کی سطح پر آ جائیں، اور اس غریب ہونے کی وجہ سے، احساس کمتری کی وجہ سے، تاکہ یہ لوگوں کے مالوں کے اوپر ڈاکے نہ ڈالیں، لوگوں کے مالوں کو ہتھیائیں نہیں، زبردستی ان سے مالوں کو چھینے نہیں۔ اور یہ جو دوسرا طبقہ میں نے ذکر کیا جو متوسط طبقہ ہے، جن کو سفید پوش کہا جاتا ہے، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ دوسروں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو ان کا حکم بھی یہی دیا کہ تم نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے لیکن تم زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ تو یہ 3 طبقے بنتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مالدار کون ہے ہم میں سے غریب کون ہے، سفید پوش کون ہے؟ تو اس کے لیے نصاب مقرر کیا گیا ہے، نصاب مقرر کیا گیا ہے، اور مالدار لوگوں سے بھی وہ مال لیا جائے گا کہ جو بڑھنے والا مال ہوگا یا بڑھنے کی صلاحیت رکھنے والا مال ہوگا۔ اگر بڑھایا جائے تو وہ مال بڑھ سکتا ہے۔ تو وہ 4 قسم کے مال ہیں، ان میں سے پہلا مال ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے نقدی، اور چوتھا ہے مال تجارت۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں، ان 4 قسموں کے مالوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آگے میں مثالوں کے ساتھ اس بات کو ذکر کروں گا تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو سونا چاہے وہ جس شکل کے اندر بھی ہے، چاہے ڈلی کی شکل کے اندر ہے، زیور کی شکل کے اندر ہے، چاندی چاہے جس شکل کے اندر ہے، نقدی آپ نے بینک کے اندر رکھی ہوئی ہے، آپ کی جیب کے اندر ہے، آپ نے کسی کو ادھار دے رکھی ہے، آپ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے، جس صورت کے اندر بھی ہے، اور مال تجارت، یہ 4 مال ہیں جن مالوں کے اوپر زکوٰۃ دینا، اگر ان کا حساب لگانا ہے، اور حساب لگانے کے بعد اگر یہ ساڑھے 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جاتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یہ مال چاروں پہنچ جاتے ہیں، 2 ملا کر کے 3 ملا کر کے سونا اور چاندی مل جائے، سونا اور نقدی مل جائے، سونا اور مال تجارت مل جائے، نقدی اور چاندی مل جائے، ان 2 میں سے 3 میں سے کوئی بھی مل جائے، یا چاروں مل کر کے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائیں گے، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا، یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ آج کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے 75,968 روپے، یعنی تقریباً 76,000 روپے بنتی ہے آج کی تاریخ کے اندر۔ تو یہ چونکہ قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، پچھلے دنوں 80,000 روپے اس کی قیمت بن رہی تھی، تو بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ جو انسان تاریخ اپنی متعین کرے، اس تاریخ کے اندر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو دیکھ لے اور اپنے نصاب کو متعین کر لے۔ اب مثالیں ہیں جن مثالوں کے ذریعے سے بعض رسم جنی آسان ہو جائے گی۔ پہلا یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایک ہیرا موجود ہے، وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، صرف اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ تو اب یہ بندہ، اس بندے کے اوپر اس ہیرے کی وجہ سے، یہ جو ہیرا ہے اس ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے یہ لاکھوں روپے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ ہے جس بندے کے پاس ایک 4 منزلہ مکان ہے، اور وہ اس کے اپنے مکان سے علیحدہ ہے، علیحدہ مکان موجود ہے۔ اب یہ 4 منزلہ مکان اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے اس کی، تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اب یہ 4 منزلہ مکان، اس مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
ہاں جب یہ جو کرایہ آئے گا تو جو تاریخ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو اس تاریخ کے اندر یہ جو نقدی اس کے پاس کرائے کی صورت میں آئے گی تو نقدی کے ضمن میں شمار ہو کر کے اس انداز سے یہ مال زکوٰۃ بنے گا، ورنہ یہ مکان مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر ایک فریج ہے جو استعمال کے اندر ہے اور استعمال سے زائد 2 فریجیں موجود ہیں، اس کے جو وہ کپڑے موجود ہیں جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے، ہزاروں روپے ہے، تو یہ جو کپڑے ہیں یہ مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے گھر کے اندر پیسے رکھے ہیں لیکن مقصد ہے کہ میں شادی کے اندر اس کو استعمال کروں گا، مثال لاکھ روپے رکھا ہے، 2 لاکھ روپے رکھے ہیں، بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو اب یہ جو نقدی ہے یہ مال زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ ہے کہ جس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے اس نے زیور بنا کر کے رکھا ہوا ہے، تو اب یہ جو زیور ہے یہ مال زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر یہ جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی اور زکوٰۃ کی حساب لگاتے وقت اس کو حساب کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مال تجارت وہ مال ہوتا ہے، ایک تو تجارت کا مال وہ ہوتا ہے کہ تاجر آدمی ہے اور اس نے دکان کے اندر وہ مال رکھا ہوا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مال تجارت وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی تاجر نہیں ہے لیکن اس نے تجارت کی نیت سے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی، مثال اس نے ایک پلاٹ خرید لیا کہ میں اس کو لوں گا اور لینے کے بعد اس کو میں آگے جاؤ نفع کے اوپر بیچ دوں گا، تو اس نے کوئی چیز خریدی ہے بیچنے کی نیت سے اور بیچنے کی نیت ابھی تک باقی ہے، یہ 2 شرطیں ہیں، اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو یہ بھی مال تجارت ہوگا، اس کو بھی اس نصاب شمار کرتے وقت اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو ایک گھر ہے ہدیہ ملا ہے، اب وہ اس کو بیچ رہا ہے تو یہ مال زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی گھر اس کو میراث کے اندر ملا ہے، تحفے کے اندر ملا ہے، یا کوئی پلاٹ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا لیکن بعد میں اس کو اپنے استعمال کے اندر لے آیا تو اب یہ مال زکوٰۃ نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی کہ جس نے کوئی پلاٹ خریدا کہ اگر نفع ملا تو اس کو بیچ دیں گے، لیکن اگر نفع نہ ملا تو اس کو اپنے بچوں کی پراپرٹی کے اندر استعمال کر لیں گے، اس کو اپنا کوئی مکان بنا لیں گے، تو اب چونکہ یہ متردد چیز ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ مال زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب جو بندہ اپنے مال کا حساب لگاتا ہے، صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی تاریخ نوٹ کر لے گا، تو سال گزرنے کے بعد جب وہ تاریخ دوبارہ آئے گی، مثال آج کی تاریخ ہے 3 رمضان، تو اس نے 3 رمضان وہ صاحب نصاب بنا، تو آئندہ سال دوبارہ قمری سال پھر کر کے جب وہ 3 رمضان آئے گا تو اس 3 رمضان کا وہ حساب لگائے گا اپنے مال کا، اگر تو وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کا مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچ رہا ہوگا تو اس کل مال کا وہ 40واں حصہ اللہ کی راہ کے اندر دے دے گا۔ مثال اگر 1 لاکھ ہوگا تو 40واں حصہ 2500 روپے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دے گا۔ آگے میں آپ کے سامنے ایک شیڈول ذکر کروں گا کہ آپ اس شیڈول کے ساتھ آپ اپنے جب جتنے بھی نصاب آپ نے ذکر نکالنا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اس کو دیکھتے جائیں اور دیکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر ٹک کرتے جائیں اور اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کو آپ لگاتے جائیں تو آپ کے لیے نکالنا زکوٰۃ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ پہلی قسم ہے کہ جس کو اغنیا کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم، دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتے ہیں۔ سفید پوش وہ طبقہ کہ جس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سفید پوش ہے، تو اس کے لیے 5 چیزیں ہیں نصاب کے اندر: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان، چاہے وہ سینٹری کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر ایک فریج ہے اور ایک فریج زائد پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کا کوئی ایسی ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، تو جو بھی ضرورت سے زائد برتن گھر کے اندر موجود ہے جو آپ کے استعمال کے اندر آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا آدمی جو ہوگا اگر
اس کا یہ تمام مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے قیمت کے برابر، تو یہ بندہ سفید پوش ہوگا، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اور اس کے اوپر دینا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کے اوپر قربانی لازم ہوگی، اس بندے کے اوپر صدقۃ الفطر لازم ہوگا اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کا مال پہنچ رہا ہے، صدقۃ الفطر لازم ہوگا، عشر یہ اپنے مال کے اندر سے نکالے گا لازم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فقراء کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن بندوں کو زکوٰۃ دینی ہے، تو جو آدمی یہ جو دوسرا نصاب میں نے ذکر کیا ہے، یہ جو 5 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، جس کے پاس اتنی مالیت بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے، وہ اپنا خرچہ بھی نہیں برداشت کر پا رہے، تو یہ آدمی فقراء ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے مدارس دینیہ، ان کے اندر اپنے مالوں کو دیجئے، اپنی زکوٰۃ عشر صدقات وہاں پر دیجئے۔ اور اسی طریقے سے ایسا آدمی کہ جو ہے تو فقیر ہیں، لیکن فقیر ہونے کے باوجود ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے کہ جو سید ہے، سید کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، آپ کا والد ہے، آپ کے والد کی والدہ اور والدہ یعنی دادا دادی اوپر چلے جائیں، آپ کی والدہ کے آپ اوپر جو نانا نانی اوپر تک چلے جائیں، اور اسی طریقے سے آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے جو پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں نیچے تک چلے جائیں، ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کا خرچ یا جن کے مفادات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کی بیوہ بہن ہے اور اس کا وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، آپ کوئی جب سامان لاتے ہیں، مثال کے طور پر 5000 کا آپ نے سامان لایا گھر کے اندر ماہانہ، اس کے اندر 4000 روپے آپ نے ڈالا، 1000 روپے خرچے کا اس نے دیا، تو چونکہ وہ خرچہ ساتھ شامل کر رہی ہے، آپ جب اس کو زکوٰۃ دیں گے تو وہی زکوٰۃ کا مال دوبارہ اس کے اندر شامل کرے گی، تو اپنی زکوٰۃ میں سے آپ نفع حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو جس کا خرچہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے، ان کو، اور اسی طریقے سے آپ کی جو چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اوپر نیچے والوں کو نہیں دے سکتے، دائیں بائیں والوں کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن سے آپ کچھ بدلہ لے رہے ہیں، مثال تنخواہ آپ کے ذمہ لازم ہے اور آپ تنخواہ کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو تنخواہ کے اندر بھی آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ بونس کی صورت میں دے رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ نہیں دے سکتے۔ ملازمین کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، لیکن وہی شرط ہے کہ تنخواہ کے اندر نہ دیا جائے، تنخواہ کے علاوہ ان سے کوئی جسمانی کام کروا کر اس کے بدلے میں نہ دیا جائے، بلکہ عمومی طور پر جس طریقے سے عام لوگوں کو دیا جاتا ہے اس طریقے سے انسان دے سکتا ہے۔ اب فریضہ زکوٰۃ سے متعلق اہم چند باتیں ہیں۔ وہ ایک بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کر دی کہ ایک تاریخ کا آپ نے تعین کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے مال دیکھنا ہے کہ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں، اتنی مالیت آپ کے پاس آ گئی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، جیسے آج کا جو تاریخ کے جو میں نے مالیت ذکر کی 76,000 روپے بن رہی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو آپ جس تاریخ کے اندر صاحب نصاب بنے اس تاریخ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور پھر قمری سال گزر کر کے جب وہ چاند کی تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو دوبارہ آپ نے حساب لگانا ہے۔ اور یہ جو پورا سال درمیان میں گزرا ہے، اس پورے سال کے اندر چاہے مال کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو تاریخ آئے گی اس تاریخ کو آپ نے حساب لگانا ہے۔ اس تاریخ کو آ کر آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس تاریخ کے اندر صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% یعنی اب کل مال کا 40واں حصہ نکالنی ہوگی۔ اس کے لیے ایک شیڈول میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اس طریقے سے آپ چارٹ اپنا ایک بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں سونا، دوسرے نمبر پر آپ لکھیں چاندی، تیسرا نقدی، چاہے جس صورت کے اندر بھی ہے، بینک بیلنس ہے، ادھار آپ نے کوئی رقم دی ہوئی ہے، یا امانت آپ نے کسی کے پاس کوئی رقم رکھوائی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے سیکورٹی کے اندر آپ نے کوئی رقم دی ہوئی ہے، یا انشورنس آپ نے کروائی اور انشورنس کے لیے جو اصل رقم جو دی جاتی ہے وہ رقم آپ نے دی ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو بیمہ پالیسی ہے انشورنس کروانا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے انشورنس کروا لی ہے
تو یہ جو اصل رقم اس نے جمع کروائی تھی اس رقم کو شمار کیا جائے گا حساب لگاتے وقت۔ اور اگلی چیز ہے غیر ملکی کرنسی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کی قیمت بانڈز اور مختلف سرٹیفکیٹ کی صورت کے اندر جو اس کے پاس موجود ہے سرٹیفکیٹ، وصول شدہ پراویزیٹیڈ فنڈ جو ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سامان تجارت کا جو سامان اس کے پاس موجود ہے، تیار مال جو موجود ہے، یا اسی طریقے سے بیچنے کی نیت سے خریدی گئی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہے، یا خام مال ہے جس سے آپ نے آگے مال تیار کرنا ہے، وہ خام مال ہے اور آپ نے اس خام مال کی قیمت ادا کر دی ہے، تو ان چیزوں کو آپ شمار کریں گے، اپنے پاس ایک پرچہ آپ بنا لیں، تو جو جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس کے اوپر ٹک لگاتے جائیں، پھر اس کی قیمت آپ اس کے سامنے آپ لکھیں، اور ٹوٹل جو جتنی بھی قیمت بنتی ہے اس کو آپ نیچے جاؤ شمار کر لیں، اور پھر اس کے بعد چند چیزیں وہ ہیں کہ جو اس ٹوٹل قیمت میں سے انسان نکال سکتا ہے، منہا کر سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی جو چیزیں آپ کے ذمہ اس تاریخ تک واجب الادا ہے، مثال 3 رمضان آپ نے اپنی ایک تاریخ متعین کی ہے اور اس تاریخ سے پہلے جو آپ نے چیز آپ کے ذمہ جو قرض واجب الادا ہے آپ اس سے اس کو نکالیں گے۔ پہلی چیز آپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، یا آپ نے اپنی بیوی کا جو ماہ تھا آپ نے ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا۔ نمبر 3 بجلی، گیس، پانی کا بل ہے، دکان کا کرایہ ہے، گودام کا کرایہ ہے، اس کے علاوہ اور واجب الادا جتنی بھی رقمیں اس تاریخ تک آپ کے ذمہ ہیں آپ ان کو شمار کریں گے۔ ملازمین کی آپ کے ذمہ جو اس تاریخ تک تنخواہیں ہیں اس کو آپ نوٹ کریں گے، مقررات یہ جو تاریخ آپ نے متعین کی ہے اس تاریخ تک آپ اس کو نوٹ کریں گے، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو مکمل جمع کر لیں گے کہ اتنی چیزیں میں نے دینی ہیں، ادا کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے پہلا اس کو آپ اے کا نام دے لیں، اس کو بی کا نام دے لیں، تو اس بی کو اے میں سے آپ منہا کر لیں، نکال لیں، تو جو باقی مال آپ کے پاس بچ جائے گا آپ اس کا حساب لگائیں۔ اگر وہ پہنچتا ہے، یعنی آج کی جو تاریخ ہے 76,000 روپے اتنی مالیت تک پہنچ رہا ہے، 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس ٹوٹل کا آپ 40واں حصہ نکال دیں گے۔ اگلی جو چیز ہے کہ جب زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے تو تملیغ ضروری ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہے، تعمیری پروجیکٹ ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اس کی تعمیر کے اندر زکوٰۃ کا مال لگانا جائز نہیں ہے۔ کسی فقیر کو، محتاج کو مالک بنانا یہ ضروری ہے، جب تک مالک نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے قرض کے احکام ہیں۔ قرض ایک تو وہ ہے کہ جو قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، ملنے کی امید ہے، وہ آپ جمع کریں گے۔ آپ نے قرض لیا ہوا ہے تو آپ اس کو نکال لیں گے۔ ایک تجارتی ادھار ہوتے ہیں، آپ نے لینے ہیں تو آپ جمع کریں گے، دینے ہیں تو آپ منہا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے تجارتی کچھ واجبات ہوتے ہیں، ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ نے فوراً اس کو ادا کرنے ہیں، پیسے فوری ادائیگی ہے، تو اس فوری ادائیگی کو آپ کل مال میں سے نکال سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز آپ نے لی ہے لیکن تاریخ متعین نہیں کہ یہ بھی فوری ادائیگی بنے گی۔ اور ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز قسطوں کے اوپر خریدی ہے، اس کی مالیت مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہے، اور آپ نے ماہانہ اس کی قسط 10,000 روپے ادا کرنی ہے، تو جب آپ حساب لگائیں گے تو اپنے مال میں سے 5 لاکھ کو نہیں نکالیں گے، بلکہ اس تاریخ تک، آج کی جو تاریخ ہے جس تاریخ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس تاریخ کو حساب کرتے وقت آپ وہ جو اس تاریخ کا اگر آپ کے ذمہ واجب الادا 10,000 روپے قسط باقی ہے یا اس سے پہلے جتنی بھی قسطیں باقی ہیں وہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں،
ٹوٹل قیمت کو آپ منہا نہیں کریں گے. اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ یکمشت بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ زکوٰۃ آپ یکمشت نہیں دے سکتے، اکٹھی مثال آپ کے ذمہ 50,000 روپے ہے، 40,000 روپے بنتی ہے، 2,000 جتنی بھی بن رہی ہے آپ کے ذمہ زکوٰۃ، آپ اکٹھی نہیں دے سکتے، تو آپ ایک مرتبہ حساب کر کے نکال لیں کہ اتنی زکوٰۃ میرے اوپر لازم ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. جو بات سمجھ نہ آئے تو کسی معتمد آدمی کے پاس بیٹھ کر کے ان کو انسان سیکھے، اپنے مسائل سامنے رکھے اور سامنے رکھنے کے بعد ان مسائل کو حل کروائے. اللہ عمل کی توفیق.